سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین اپنے مرحومین، خاص طور پہ اس امام بارگاہ کو جن لوگوں نے بنایا قائم رکھا ان کے مرحومین، تمام شہداء اور استاد سبت جعفر کی روح کو پڑھ کر بخش الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا للتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات بھیجے محمد والے صلی عزیزان گران قدر، ایام ماہ رجب کے ہیں اور ماہ رجب میں کئی ایسے ایام ہیں کہ جو اپنی فضیلت کے قائل ہیں۔ ویسے بھی کوئی بھی دن، کوئی بھی تاریخ ہماری اپنی زندگی سے جب منسوب ہوتی ہے تو یقیناً وہ اپنے کسی بھی واقعے اور اہمیت کی وجہ سے ہم اسے یاد رکھتے ہیں۔ انسان مادی ہے، انسان محدود ہے، خود دنیا بہت محدود ہے، لیکن اس محدود اور اس لمیٹڈ چیز کے اندر پروردگار نے کچھ ایام ایسے رکھے ہیں کہ جس میں اگر ہم کچھ کام کریں تو ہم اس لامحدود زندگی میں خوشحال رہ سکتے ہیں، جس میں ماہ رجب ایک ایسا ایام ہے۔ خداوند متعال کے نزدیک زمانہ کوئی اتنا مہم ظاہراً نہیں ہے کہ خداوند متعال گئے، یہ ہمارے لیے 24 گھنٹے، ہفتہ، پھر مہینہ، پھر سال، لیکن انہی ایام کے اندر کہ جو مادی دنیا ہے جس میں سورج گھوم رہا ہے اور ہمارے لیے ایک زمانہ تعین کر رہا ہے، اسی مادی، اسی محدود کے اندر پروردگار جب کسی ایام کو اپنے آپ سے منسوب کر دیتا ہے تو اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے ماہ رجب کو پروردگار نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ اب اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو یقیناً ہم باقی چیزوں کی طرح اگر ہم دنیا سے گزر گئے تو روز قیامت حسرت کھائیں گے کہ یہ ایام گزر گئے اور ہم نے اپنی زندگی میں ان کو اہمیت نہیں دی۔ ماہ رجب بھی بالکل ایسی ہے، یقیناً آپ نے اس سے پہلے گفتگو سنی ہوگی ایام میں، ظاہر ہے اور بھی آپ کے پروگرام پہلے بھی ہو چکے ہیں، لیکن بہرحال
توفیق ہوئی ہے، کچھ دن رہ گئے ہیں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ دن بہتر گزار سکیں۔ ماہ رجب عرفا کے نزدیک بہار کا مہینہ ہے۔ بہار کس کو کہتے ہیں؟ شکوفہ ہونا، دوبارہ زندہ ہونا، تجدید حیات ہونا۔ جو چیز مرجھا گئی تھی وہ دوبارہ کھلتی ہے، اس کے اندر زندگی آتی ہے۔ عرفہ اس کو بہار کا مہینہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ روح کے کھلنے کا مہینہ رجب ہے۔ جو لوگ رجب میں محنت کرتے ہیں وہ شعبان میں اس پہ اور محنت کرتے ہیں، نتیجہ ماہ مبارک میں ان کو ملتا ہے۔ عام زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم رجب اور شعبان ہمارے لیے بس کچھ ایام ہیں، ہم اس میں پروگرام کر کر گزر جاتے ہیں۔ پھر ماہ رمضان آتا ہے، ہم سروں پہ ٹوپیاں پہن لیتے ہیں، مسجدوں کا رخ کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی مہینہ ختم ہو رہا ہوتا ہے ہمیں اپنی ذات میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، میری اپنی ذات میں دیکھ تبدیلی نہیں آئی مجھے۔ میں نے روزہ رکھا، میں نے سب کیا، مگر وہ جو دعا میرا چوتھا امام کہہ رہا ہے کہ پروردگار کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہو، لیکن یہ دعا میرے اندر سے نہیں نکلی آج تک۔ میں 40 سال کے نزدیک ہو رہا ہوں، یہ دعا میرے اندر سے نہیں نکلی آج تک کہ پروردگار کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کی تیاری نہیں کی۔ میں کیا ہوں؟ میں کہتا ہوں کب ختم ہوگا، کب چاند نکلے گا۔ کتنا میرے میں اور سیر ائمہ میں تضاد پایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے ان ایام کو درک نہیں کیا۔ میں اگر ان ایام کو درک کرتا تو پھر ماہ رمضان میں پھل لے کر خداوند متعال کی بارگاہ میں موجود ہوتا۔ اب اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ مہم کیا ہے؟ استغفار ہے۔ استغفر اللہ واسأل التوبہ، یعنی توبہ کرو۔ کیا میں واقعاً کر پا رہا ہوں؟ یقیناً زندگی بہت مصروف ہے۔ اب آپ بولے مولانا صاحب ٹائم نہیں ملتا زندگی، آپ کو کیا پتا؟ مولانا صاحب کا تو کوئی کام نہیں ہوتا، کتابیں پڑھتے ہیں یا مجلسیں پڑھتے ہیں، لوگ سارے مصروف ہیں، لوگوں کے پاس سارے مصروف ہیں، تو آپ کو کیا پتا؟ جاب ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ خوب دیکھیں ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، مگر کیا خداوند متعال نے جب ہمیں خلق کیا تھا کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ انسان آگے والا اتنا مصروف ہو جائے گا؟ تو یہ اتنے سارے جو اس نے ہمارے لیے اعمال بھجوائے اپنے انبیاء کے ذریعے سے، تو کیوں بھجوائے؟ یا تو ہمیں نہیں جانتا تھا، یا تو آپ بولے کہ نہیں پروردگار کو نہیں پتا تھا کہ 21ویں سینچری میں اس فاسٹ سیزن میں رہنے والی جگہ میں ہماری زندگی بہت مشغول ہوگی۔ ایسا نہیں ہے عزیزان محترم، یہ صرف ہم اپنے آپ کو بہانے دے رہے ہیں۔ ہم چاہیں تو اپنی رفتار کو اولیاء کی رفتار کے قریب کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو، اور نہ چاہیں تو۔ انبیاء کے دور میں انبیاء بہت کوشش کرتے رہے، لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ اور جس امام کی بہرحال آج شہادت ہے، امام زندان میں رہے 14 سال، کہوں بیچ بہرحال مختلف ہیں، شیعہ کہاں تھے 14 سال تک؟ تو آج بھی ہم شاید اپنے آپ سے یہی گلا اور اپنے آپ سے یہی کرتے رہیں کہ ہم کیا کریں، مصروفیت ہے، اور وہ جو غیبت میں ہے وہ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ کسی اور کا انتظار کر رہا ہے۔ تو عزیزان میں بہت معذرت کے ساتھ، بہرحال میں روایتی مجلس تو مجھ سے تو نہیں پڑھی جاتی، نہ میں پڑھ پاؤں گا بہرحال، لیکن اصل یہی ہے کہ جب ہم آئے کیوں ہیں، ہم جمع کیوں ہوتے ہیں؟ ہم تبدیل ہونے کے لیے آتے ہیں، ہم کچھ سننے کے لیے آتے ہیں۔ خود جو چیزیں ہم جانتے ہیں اس پر اگر ہم عمل کرتے رہیں تو یقیناً ہم آگے بڑھیں گے۔ اور کوئی نئی بات تو بہرحال ان ایام میں نہیں ہے، یہ تو لطف الہی ہے کہ پروردگار نے ہمیں ایسے مکاتب سے منسلک کیا کہ جن کی خوشیوں میں بھی ہم جمع ہوتے ہیں، جن کے غم میں بھی ہم جمع ہوتے ہیں۔ اور یہ ان کا لطف ہے کہ انہوں نے ہمیں انہی ایام کے ذریعے سے ہمیں رزق مادی بھی دے رہا ہے، رزق معنوی بھی دے رہا ہے۔ خوب ایک شخص آیا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام کی خدمت میں مولا یہ قرآن کے اندر پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے روز قیامت میں سوال کروں گا نعمتوں کا، یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ تو امام نے خود اس سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک یہ کون سی نعمتیں ہو سکتی ہیں؟ کہا یہ جو کھانا پینا پھل یہ سب جو نعمتیں۔ کہا میں تمہیں اپنے گھر بلاؤں اور پھر میں تمہیں کھانا کھلاؤں اور پھر میں کہوں اس کا شکر ادا کرو تو تمہیں کیسا لگے گا؟ کہا عجیب سا لگے گا، مطلب کیسے میں اس کا؟ تو کہہ رہا میرے لیے تمہارے لیے عجیب سا لگے گا، اور پروردگار کے لیے؟ تو کہا پھر ابن رسول اللہ، پھر یہ کون سی نعمت ہے جس کا پروردگار سوال کرے گا؟ کہا نحن نعمت اللہ،
ہم اللہ کی نعمت ہے جس کا تم سے سوال کیا جائے گا. خوب اہل بیت اللہ کی طرف سے ہمارے پر نعمت ہیں، اور یہ ان کا ذکر بھی ویسے ہی نعمت ہے. لیکن اگر ہم نے نعمتوں کا صحیح شکر ادا نہیں کیا، یہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. خوب کسی چیز کا شکر ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ آنکھ نعمت الہی ہے، کیا شکر ہے اس کا؟ کہ اس سے گناہ نہ کرو، اس سے حلال چیزوں کو دیکھو، یہ آنکھ کی نعمت کا شکر ہے. زبان نعمت ہے، اس سے کسی کی غیبت نہ کرو، تہمت نہ لگاؤ، جھوٹ نہ بولو، یہ زبان کا شکر ہے. کان غیبت نہ سنو، حرام چیزیں نہ سنو، یہ اس نعمت کا شکر ہے. یہ جو ذکر نعمت ہے، اگر اس کو صحیح طرح نہ رکھا گیا، اس کی پاسداری نہیں کی گئی، اس سے صحیح استفادہ نہیں کیا گیا، تو یہ نعمتیں کم ہوتی جا رہی ہیں عزیزان محترم. کیونکہ بہرحال یہ ان سے پوچھیں کہ جہاں پر بالکل بھی نہیں یہ نعمت الہی ہے، آپ بہرحال غم زدہ ہو کر کسی امام کو آ کے پرسہ دے دیتے ہیں. بہت سی ایسی جگہوں پر ہیں کہ جہاں آدمی نہیں دے پاتا پرسہ. خوب یہ نعمت ہے. خدا خود قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری اس نعمت میں اضافہ کر دوں گا. تو بہرحال اس نعمت کو سمجھیے اور شکر کیجیے اور کوشش کیجیے اپنی زندگی میں کہ یہ ذکر چلتا رہے. آپ اور میں تو بہرحال کسی حد تک گزر گئے، آنے والی نسل کہ جس کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ہے ہر طرف سے، اگر اس تک یہ ذکر نہیں پہنچا تو یہ پھر کسی اور طرف چلی جائے گی. اور روز قیامت ہم سے ان کا سوال کیا جائے گا. صلوات بھیجو محمد وآل محمد. اب امام کی زندگی کہ بہرحال رجب کے بھی ایام ہیں، چند دن، ایک دو دن اور بھی گفتگو ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہے. کچھ دعاؤں کا ترجمہ بھی ہے کہ کم از کم ہم اپنی زندگی میں توفیق ہو کہ ہم دعا جو اس ماہ مبارک میں ہے وہ ہم خدا سے کیا مانگ رہے ہیں. امام کی زندگی باقی ائمہ کی طرح، ظاہر ہے ائمہ جتنے بھی امام تھے ان کی زندگی میں جو خود ان کا علم، ان کی استقامت، وہ ہر چیز جو ظہور دکھا سکتی تھی بغیر اس کے کہ اس کو کوئی روکتا، اس نے ظہور دکھایا. اور ظاہر ہے وہ پھر مشکل کا ائمہ کے لیے باعث بن گئی، لوگوں کا آنا جانا، رجوع کرنا. خوب امام کی زندگی میں کافی درس ہیں. بہرحال ہمارے پاس اتنی تو گنجائش نہیں ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کی طرف، نہ میں اتنا بڑا طالب علم، میں تو ادنا سے طالب علم ہوں، کہ کچھ نکات امام کی زندگی سے آپ کی خدمت میں کہ کم از کم ہم جب یہاں سے اٹھیں تو کم از کم ایک بات ضرور جانتے ہوں اور اس ایک بات کو اپنی زندگی پر عمل کر کے جائیں، ورنہ پھر ہم ماننے والے نہیں ہیں. خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد آل محمد. حدیث طولانی ہے، مفہوم یہ ہے کہ امام کہتے ہیں کہ میں نہیں پاتا جو باتیں کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، میں جب دیکھتا ہوں تو ان کو اپنے قریب نہیں پاتا، اور اپنی ساری زندگی یہ کہتے ہیں کہ میں علی کا شیعہ ہوں، مگر ان کی عمل، ان کی رفتار علی کا شیعہ نہیں بتاتی. تو جب تک ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں عملی جامہ نہیں پہنائیں گے، کس طرح اب میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کس کا ماننے والا ہوں. امام کی زندگی، خود امام کا جو القاب ہے کاظم، کاظم معنی غصے کو، یا جو بھی سمجھ لیں کہ آپ کی کسی وجہ سے انسان کی زندگی میں طیش آ جاتا ہے، یا جو کہ میں مثال سے سمجھاؤں گا، اس کو پی جانا، یعنی اتنا بردباد ہونا کہ جتنی بھی سامنے غصے والی بات ہو جائے خاموش رہ جانا. خوب آئیں اپنی زندگی کے اندر. امام کی زندگی میں واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جو امام کو اور ان کے جد کو برا بھلا بولتا تھا. امام کے صاحب نے بولا کہ مولا اجازت دیجئے ہم اس کو ختم کر دیں. خوب کیونکہ ہمیشہ ہم اکثر شیعہ جذباتی ہوتے ہیں، اس وقت بھی امام کے شیعہ جذباتی تھے، تو مولا اس کو ختم کر دیتے ہیں. وہاں کہا کہ نہیں، چھوڑ. ایک دن امام نے اس سے پوچھا کہ کہاں ہے، تو کہا وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے.
امام اپنی سواری پر سوار ہوئے، اس کی طرف چل گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے اور میرے کھیت میں سے جا رہا ہے تو اس نے وہیں سے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ میری فصل خراب ہو جائے گی، کہاں آ رہے؟ مگر امام آتے رہے، امام پہنچ گئے۔ جب اس نے امام کو دیکھا، کہا کیا ہو گیا؟ کہا میری فصل۔ کہا کتنی فصل خراب ہوئی ہوگی؟ کتنی تم اس سے کاشت کرو گے؟ کہا 100 دینار۔ کہا مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو کہ میں تمہیں کیا دوں گا؟ تھوڑی دیر تحمل کیا، کہا 200 دینار۔ امام نے اسے 300 دینار دیے۔ کہا اور جو تمہاری فصل ہے وہ بھی خراب نہیں ہوئی ہے، اور جتنی بھی کاشت ہے اس کو بھی تم خود اپنے پاس رکھنا۔ جب اس نے امام کا یہ رویہ دیکھا تو امام کو چوما، بوسہ لیا، امام چلے گئے۔ دوسرے دن مسجد کے اندر دیکھا کہ وہ شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اب وہ جو اصحاب تھے کہ جو کل کو اس کو مارنے کو تلے ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا، کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا اس طرح امام آئے اور امام نے اتنی اپنی جو ہے وہ اخلاق کے ساتھ پیش کیا تو مردو ہوا۔ تو امام نے کہا کہ جو کام تم کرنا چاہتے تھے وہ بہتر تھا، یا جو کام میں نے کیا وہ بہتر ہے؟ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں عزیزان محترم، ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، ذرا سا کوئی گزر جائے، ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ ہم کس طرح اپنے گھر میں دیکھیں، میں آپ خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو، بچہ ذرا سا میرے مطابق عمل نہ کرے، میں اس سے کیسے بہیو کرتا ہوں؟ خدا نخواستہ زوجہ کھانا صحیح نہ بناتی ہو یا کچھ ہو جائے، چاہے میں جتنی ٹینشنیں باہر سے لے کر آیا ہوں، امام فرماتے ہیں 2 صحابی حج کے زمانے میں امام کی خدمت میں آئے۔ امام نے احوال پرسی پوچھی تو یعقوب تھا۔ امام نے بولا یعقوب کل تم جب مدینہ پہنچے تو تم ایک جگہ پر اپنے بھائی سے آمنا سامنا ہوا، تلخ کلامی ہوئی اور تم نے ایک دوسرے کو برا بھلا بولا۔ میں نے اپنے جد سے یہ سنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں بولتے، نہ میں یہ چاہوں گا کہ میرے شیعہ ایک دوسرے کو برا بھلا بولے۔ اور تم جانتے ہو کہ جب ایک شخص کسی کو برا بھلا بولتا ہے تو خدا اس کی عمر کو کم کر دیتا ہے، اور تمہارے بھائی کی موت قریب آ پہنچی ہے، وہ گھر نہیں پہنچ پائے گا۔ جب اس نے سنا تو اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ کہا پھر مولا میری موت کب ہے؟ کہا تم نے کیونکہ رستے میں کسی کے ساتھ ہمدردی کی تھی، نیکی کی تھی، ہدیہ دیا تھا، اس لیے تمہاری عمر کچھ سال بڑھ گئی ہے۔ یہی ہوا جب وہ گیا تو اسے پتہ چلا اس کا بھائی اس کے گھر پہنچنے سے پہلے۔ عزیزان محترم، ہمارے لیے بولے وہاں سے بھی تو کوئی بڑی بات نہیں، ہاں بڑی بات نہیں ہے، بات آسان سی ہے، بات سادہ سی ہے، مگر یہ سادہ سی بات زندگی میں کہاں ہے؟ سادہ سی بات ہے، ہم اپنے کولیگ کے ساتھ، ہم اپنے دوست کے ساتھ چاہے ذرا سی ایک برائی دیکھتے ہیں، وہ باقی ساری محنت، ہم ساری محنت اس کی کیا کرتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں۔ آیت اللہ دستغیب اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ میں حج پہ مسافرت میں تھا تو ایک شخص کویت سے آیا ہوا تھا، اس نے یہ واقعہ بیان کیا کیونکہ بہت عبادت گزار تھا، پرہیزگار تھا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے علاقے میں کویت کے اندر ایک دن خواب میں نے دیکھا کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا ہوں، یقیناً جنت کی جگہ ہے، ایک محل بنا ہوا ہے، اس محل پہ ایک نام لکھا ہوا ہے۔ کہتے جس کا نام لکھا ہوا تھا میں جانتا تھا، وہ شخص محلے کا تھا۔ اس کی اس محل کی ہیبت کو دیکھ کر، اس کے کام کو دیکھ کر میرے دل میں رشک پیدا ہو گیا کہ کیا مقام ہے اس شخص کا۔ لیکن میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک سے ایک عجیب سی بجلی گری اور سارا محل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میں اس خوف سے کہ یہ کیا ہو گیا، اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ صبح اٹھا، میں اس شخص کی خدمت میں گیا، کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کل رات کو تم نے کوئی کام انجام کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں قسم دیتا ہوں ایک راز ہے میرے پاس، میں تمہیں بتاؤں گا، مجھے بتاؤ تم نے رات کو کیا کیا۔ کہتے رات کو میں اپنی والدہ کے ساتھ کسی بات پر تلخ کلامی ہو گئی، بات اتنی بڑی کہ مجھے اپنی والدہ کو تھپڑ لگانا پڑ گیا۔ تو
وہ شخص کہتا ہے کہ پروردگار نے تمہارے نیک اعمالوں کی وجہ سے تمہیں ایک مقام دیا تھا، تم نے اس عمل کی وجہ سے سارا مقام ختم کر دیا۔ عزیزان محترم، ہمارے لیے تو چھوٹی سی بات ہے، کیونکہ برزخ دیکھ نہیں رہے ہم لوگ، ہمیں نظر نہیں آتی برزخ۔ اب جس کو کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ گاڑی کی رفتار کیوں آپ ہلکی کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ذرا سا تیز جاؤں گا 100 درہم، 200 درہم، 500 درہم۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو علم ہے کہ کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے، مگر خدا کی دستگاہ ہمیں 24 گھنٹے دیکھ رہی ہے، ہمیں علم نہیں ہے۔ وہ ہمارے حال سے واقف ہے، ہماری نیتوں سے واقف ہے، اور وہی عمل ہیں کہ جو مجسم ہو رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں۔ عزیزان محترم، یہ ایک واحد اگر درس ہم امام کی زندگی سے سیکھیں کہ امام بردباری اور وقار و متانیت میں مطمئن اور اطمینان رکھتے تھے۔ مومن ہے ہی وہی روایات کی روشنی میں کہ جس کی زندگی میں تلاطم نہ ہو، کہ ذرا سا کچھ ہو جائے تو اچانک سے پھٹنا شروع ہو جائے۔ مومن وہ ہے جو پروقار ہو، کیونکہ جب تک آپ اپنے اعصاب پر قابو رکھیں گے تبھی تو آپ کچھ کر سکتے ہیں، تبھی تو آپ مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو اپنے اعصاب پر قابو نہ ہو، ہم تو نمک کم ہو کھانے میں، یہ کیا بنایا ہے، میں اتنی محنت کر کے آتا ہوں۔ ماں باپ تو ہم لوگ، آپ پرانے لوگ، آپ کو کیا پتا؟ تو قرآن نے، مطلب قرآن نہیں جانتا تھا کہ کیوں بولا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی سے دیکھو۔ عزیزان محترم، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، ہم بہت نمازیں پڑھتے ہیں، بہت عمل کرتے ہیں، لیکن یہ جو اطراف کی چیزیں ہیں یہ سارے اعمالوں کو کھینچ لیتا ہے، تبھی تو دل مضطرب ہے، ہر وقت اطمینان نہیں ہے، پریشان ہے، اور دنیا مادیت اتنی تیز ہمیں گھما رہی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کب صبح ہے اور کب شام ہو رہی ہے۔ ائمہ نے اپنی زندگی میں جو درس دیے ہیں وہ یہی ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو ان کی طرف لے کے جا سکیں، آگے بڑھ سکیں۔ امام اس زندان میں رہے، اور مختلف زندانیں تھیں ہیں امام کے لیے، ایک جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ، چوتھی جگہ، یعنی وہ زندان کا جو نگہبان تھا اس کو بدلنا پڑ جاتا تھا۔ کیوں بدلنا پڑ جاتا تھا؟ امام کا کردار ایسا تھا کہ سخت سے سخت شخص، ظالم سے ظالم شخص امام کا گرویدہ ہو جاتا تھا، یعنی دشمن ہے علی الظاہر، امام کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ میرا کوئی گرویدہ ہو رہا، کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تو اپنوں کو دور کر رہا ہوں، میں تو اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے مومنین کو، وہ جذب کرنے والا مادہ میری ذات میں کہاں ہے جو امام اور امام کے ماننے والوں میں تھا؟ مگر یہ خدا نخواستہ کہانیاں ہیں کیا؟ مگر یہ کوئی ایسی باتیں ہیں کہ جو آپ کو مطلب کسی اور پلانٹ پر تھیں، یہ لوگ اسی پلانٹ کے لوگ تھے، اسی زمانے کے لوگ تھے۔ بعض اوقات ہم بعض کو مقایسہ کرتے ہیں، کہتے ہیں آقا اس زمانے کو اس زمانے سے کیا مقایسہ کر رہے ہیں؟ مقایسہ نہیں ہے، لوگوں کی خصلتیں وہی رہتی ہیں چاہے زمانہ کچھ بھی ہو۔ مگر کیا اس زمانے میں پیاس نہیں لگتی تھی؟ مگر کیا اس زمانے میں لوگوں کو بھوک نہیں لگتی تھی؟ مگر کیا اس زمانے میں لوگوں کو اپنی ماں باپ سے محبت نہیں ہوتی تھی؟ جو فطرتاً ہے وہ فطرتاً ہے ہماری ذات میں، در و دیوار سے، زمان اور مکان سے ہماری فطرت نہیں بدل سکتی۔ ہم اپنے آپ کو عزیزان محترم عملی طور پر لے کر آئیں، کوئی ایک صفت لے کر آئیں۔ خوب آپ نے زحمت کی، فرش عزا بچھایا، آپ خود آئے، جب جہاں سے جائیں تو کوئی امام کی خوبی آپ کی زندگی میں شامل ہو، کچھ تو ہو کہ میں کم از کم اپنے آفس میں کسی ایک شخص کو اپنا گرویدہ بنا لوں، چاہے اس کو مذہب سے کوئی بھی تعلق ہو، کوئی اور مذہب کا ہو۔ کم از کم میں اپنی زندگی میں کچھ دن، ایک ہفتہ کم از کم گھر کے اندر اپنی زوجہ سے، اپنے والدین سے کنٹرول کروں۔
کچھ بھی ہو جائے اپنے کندھے پر مسکراہٹ لے کر آؤں. مگر یہ چیزیں پریکٹیکل نہیں ہے کیا؟ کر سکتا ہے آدمی. آپ علماء کی سیرت دیکھیں. ہم شروع میں طالب علم میں ہمارے ایک استاد نے ایک عارف کا واقعہ بتایا. ان کا انتقال ہو گیا. ان کی زوجہ سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے تھے؟ کہا کچھ بھی کھانے کو تو کھا لیتے تھے, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا. جلا ہوا ہے, نمک زیادہ ہے, کچھ بھی کھا لیتے تھے. تو دوسرے عالم نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا تھا, وہ پتہ چلتا تھا مگر اس کا اظہار نہیں کرتے تھے. عزیزان محترم, اوپر والے کے کیمرے ہمارے دنیا کے مین فریم سے بھی بڑے ہیں. وہ بالکل کلوز دیکھ رہا ہے. یہیں سے وہ لوگ دیکھے جا رہے ہیں جو آخری کا ساتھ دیں گے. یہیں تو دیکھیں, اور کہاں دیکھیں گے؟ وہ کہاں جائیں گے؟ مطلب کہیں اور جا کے دیکھیں گے. ایک عالم دین کہ ہمارے ایک عالم, بہت زیادہ واسطے نہیں, تھوڑے سے واسطے, تو میں نے ایک عالم دین نے بیان کیا کہ اس شخص عالم دین کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج. امام سے ملاقات ہوئی. امام کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی. کہا مولا آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ کہا گریہ کر کے. کہا مولا گریہ کیوں کر کے؟ کہا مجھے کسی اور سے تو کوئی امید نہیں ہے, مجھے تو ان سے امید ہے جو اللہ جل کی دعائیں کرتے ہیں, لیکن جب ان کے اعمال میرے پاس پہنچتے ہیں تو میں گریہ کرتا ہوں. عزیزان محترم, اگر ہم اپنے امام کو خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے اعمال سے امام کو رلائیں تو نہیں. میرے اعمال, بولے کہ میں تو مولانا صاحب کچھ نہیں کرتا, میں کوئی تو کچھ کر رہا ہے جس کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے. کوئی شخص یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں آپ کرتے ہیں, آپ بولتے ہیں وہ کرتا ہے, وہ بولتے ہیں وہ کرتا ہے. اب یہ اقرار تو کریں کہ میں خود رکاوٹ ہوں. جس دن میں یہ اقرار کروں گا اس دن میں اپنی اصلاح کروں گا. جب تک میں اقرار نہیں کروں گا کہ میں خود رکاوٹ ہوں, پھر میں کیسے ہوگا؟ عزیزان محترم, ائمہ کو یاد کرنے کا مقصد یہی ہے. ہر امام نے حسرت کی ہے کہ کاش اس زمانے میں ہوتے, کاش اس زمانے میں ہوتے. آج ہم اس زمانے میں علل ظاہر امام, کئی زندان امام کے بدلے گئے, مگر امام نے کیا خوبصورت جملے امام نے خدا کی حمد کی کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے موقع عطا کیا اس کا, عبادت کا, دعا کا, مناجات کا. خوب ہماری زندگی میں خدا نہ کرے بہرحال کوئی اسیری کی مشکلات اور زندان اور یہ سختیاں, لیکن خوب حدیث ہے کہ جو حضرت سلمان سے بھی نقل ہوئی ہے, حضرت ابو ذر سے بھی نقل ہوئی ہے. یہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ, خود امام سے اللہم صلی علی محمد. رسول خدا سے حدیث جو بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ الدنیا سجن مومن, دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے زندان ہے. دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے. اب قید خانے میں آدمی کیسے رہتا ہے؟ قید خانے میں آدمی خوشحال ہوتا ہے؟ قید خانے میں آدمی زندگی سکون سے گزارتا ہے؟ نہیں, قید ہے. چاہے بہت بڑا آپ کو عالیشان دے دیا جائے مگر بولا جیسے باہر نہیں نکل سکتے, روشنی نہیں دیکھ سکتے, فلانا کام نہیں کر سکتے. آپ کیا بولیں گے یہ ایسی زندگی کا میں کیا کروں گا؟ امام کو جہاں مختلف زندان بدلتے گئے وہاں پر ہر آدمی, ہر جاننے والا, ماننے والا وہ امام کا وہ جاتا تھا. تو ایک دفعہ امام کو اس ایک سخت زندان سے نکال کر ایک کھلی جگہ پر بغداد میں ایک کمرے میں کہ جہاں صحن بھی ہے, بہتر بستر ہے, امام کو کہا کہ مولا اگر میں کچھ اور کر سکتا ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں کرتا. امام نے کہا مگر یہ تم نے میرے لیے اچھائی کی ہے,
کہا مولا کیوں؟ مگر اس سے تو بہتر تھا جہاں پہلے تھے. کہا یہ اس سے بدتر ہے. کہا مولا یہ تو بہتر جگہ ہے، یہاں روشنی آتی ہے، ہوا آتی ہے. کہا مگر یہاں پر اس زمانے میں بغداد اور آج کل کے زمانے میں تو ہر جگہ ایسا ہی ہے، گانوں کی آوازیں آتی تھیں، ساری چیزیں آتی تھی. مولا کہتے تھے یہ میرے لیے اذیت ہے، وہ اندھیری کوٹھڑی میرے لیے نعمت تھی. کم از کم میں معصیت نہیں کر پا. سن نہیں رہا، امام معصوم ہے، امام نہیں خدا نخواستہ، لیکن امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مشکل ہے، وہ آسان ہے. ہم اپنی زندگی میں عزیزان محترم اپنے آپ سے دیکھیں، ہم کس طرف کی طرف بڑھتے ہیں. آزادی ہو، سکون ہو، کوئی ٹینشن نہیں ہو، بہت زیادہ مذہبی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا صاحب نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، بڑے بزرگوں ہر وقت نصیحتیں کرتے رہتے ہیں. عزیزان محترم کس کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ کتنا زندہ رہنا ہے؟ دنیا نے کتنا رہنا ہے؟ دنیا قید خانہ ہے. مومن ہمیشہ غمگین ہے اس قید خانے کے اندر. مومن خوشحال نہیں ہے. خوب یہ ہم اپنی زندگی کے اندر ہونا چاہیے. ان کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں محنت نہ کریں، حلال نہ کمائیں جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے. نہیں، آئیں دوسری طرف دیکھیں. امام کے ایسے صحابی تھے کہ جو اس وقت حکومت کے اندر بھی تھے، کام بھی کرتے. علی ابن یقطین، اس کے علاوہ بھی اور تھے کہ جنہوں نے کئی دفعہ کہا کہ مولا میں یہ کام چھوڑنا چاہتا ہوں، مگر مولا نے کہا نہیں اسی میں رہو، کام کرو، مگر مومنوں کی خدمت کرتے رہو. جو بھی آئے سوال ہی آئے، خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے. خوب ایک ہی واقعہ مشہور ہے علی ابن یقطین کا کہ جب حج پہ گیا اور وہاں سے آئے تو امام کی خدمت میں، تو امام نے قبول نہیں کیا. پریشان ہو گیا وہ جو کہ ہر وقت عنایت امام کا مورد نظر ہوتا تھا. پریشان ہو گئے، امام کیوں نہیں قبول کر رہے؟ کہا فلانا شخص تمہارے پاس آیا تھا، تم نے اس کو اس کے سوال کا جواب نہیں دیا. اب یہ پریشان کہ وہ کہاں. اب یہ خود مدینہ میں امام کے پاس. تو کہا مولا میں کہتے جب تک وہ راضی نہیں ہوتا ہم بھی راضی نہیں ہیں. ہم کتنے اپنے مومن بھائیوں کو راضی کرتے ہیں؟ کتنے ہم اپنے آنے والے سوال کو، چاہے سوال مادی ہو، چاہے سوال کسی کی مشورت سے حل ہو جانے والا ہو، چاہے ہو سکتا ہے میں کسی سے رہنمائی، کسی کا واسطہ کروا کر حل کر دوں. کتنا میں اپنے وقت کے امام کو راضی کرتا ہوں؟ میں ہی ہوں، صرف میں بڑھتا رہوں آگے بس. پھر امام نے اعجاز امامت سے اسے بھیجا وہاں. وہ گیا، دک الباب کیا، اپنے رخسار کو زمین پہ رکھا اور اس سے کہا کہ اپنے پاؤں کو میرے اوپر رکھو. اس نے کہا کہ یہ کیا؟ کہہ رہا نہیں، جب تک تم یہ نہیں کرو گے امام مجھ سے راضی نہیں. عزیزان محترم وہ جانتے تھے امام کی اہمیت کو. امام کسے کہتے ہیں؟ ایسے نہیں شب عاشورہ کوئی بھی چھوڑ کے نہیں گیا. مقام، بیت، سب دے رہے ہیں. کہا نہیں. کیوں؟ امام مولا آپ کے بغیر خاک ہو ایسی زندگی پر. عزیزان محترم امامت کائنات کے نظام میں ایک ایسا چرخہ ہے کہ جس کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا. میری زندگی میں کہاں ہے؟ کل جمعہ تھا، گزر گیا. جمعے کا دن امام کے ظہور کا متوقع دن ہے. میں اپنے آپ سے، میں نے کتنا امام کو یاد کیا کل؟ کتنا یاد کیا؟ کتنی دیر یاد کیا امام کو میں نے؟ عزیزان محترم ولایت وہی ہے جو اپنے وقت کے امام کو پہچانے. معرفت وہی ہے. مگر وہ حدیث رسول خدا کی نہیں سنی کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا جہالت کی موت مرا ہے. دو اللہم عرفنی، پروردگار تو مجھے اپنی معرفت عطا کر. اب آگے دعا بڑھتی بڑھتی آتی ہے کہ اگر تو نے اپنے حجت کی معرفت نہیں کی. حجت کہاں؟
گمراہ ہو جاؤں گا۔ عزیزان محترم، یہ جب تک اندر پریشانی نہیں ہے نہیں آئے گا۔ آپ بڑے بڑے مجمع کرواتے رہے، امام نہیں آئے گا۔ امام کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے، تھوڑے سے چاہیے۔ آپ یہ نہ نگاہ کریں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں ہو رہا، میں کیوں نہیں ہو رہا۔ وہ اکثر سوال کرتے ہیں۔ ایک ہمارے استاد تھے جب مسجد جمکران میں وہ سوال دیتے تھے، شرعی سوالات کے جواب، تو وہاں ایک جوان کو دیکھا، اس کی حالت غیر سی تھی۔ اس سے پوچھا یہ تمہاری کیفیت کیوں ایسی ہے؟ کہا میری امام سے ملاقات ہوئی ہے۔ کہا تو تم نے امام سے کہا مولا مسجد جمکران آپ جانتے ہیں، مسجد سہلا کے بعد کم کے کرتی لوگ امام کی محبت میں آتے ہیں۔ کہا میں نے مولا سے پوچھا مولا آپ کو تو 313 چاہیے، یہاں تو ہزاروں کا مجمع ہے اور آپ ہی کے لیے آتے ہیں۔ یقیناً نماز توحید کی طرف، امامت توحید کی طرف ہے، لیکن منسوب آپ سے ہے۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا ان میں سے کوئی بھی میرے لیے نہیں آیا۔ کسی کو گھر چاہیے، کسی کو گاڑی چاہیے، کسی کو شادی، کسی کو بچہ۔ عزیزانو، ہم نے آئمہ کو کیا اپنی زندگی میں منت ماننا ہے؟ کہاں ہے اور امام ہماری زندگی میں؟ وہ تو کریم ہے۔ امام موسیٰ کاظم باب الحوائج ہے، باب ہے، حاجتوں کا دروازہ ہے۔ 3 باب الحوائج ہیں، حضرت علی اصغر، حضرت عباس علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ باب الحوائج ہے۔ کاظمین میں اگر آپ کی نگاہ دیکھیں کیا رش ہوگا، کیا عجیب فضا ہے۔ خدا ہم سب کو زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہر جگہ پر ایک الگ کیفیت ہے۔ کاظمین کی کیفیت بالکل الگ ہے، آپ جائیں وہاں پر، انشاءاللہ کہ گئے بھی ہوں گے۔ باب الحوائج ہے۔ آج آپ جو اپنی حاجتیں لے کر آئے ہوئے امام سے مانگیے، کیوں نہیں امام دے گا؟ کریمہ اہل بیت کا والد ہے کہ حضرت معصومہ علیہ السلام اللہ علیہ جو کم کے اندر ہیں، ان کے والد محترم ہیں، وہ کریمہ اہل بیت ہیں۔ بی بی کو ان کے والد کا واسطہ دیں، آج آپ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے یہاں سے۔ رؤوف امام رضا علیہ السلام کے وہ مرضوں کو شفا دینے والا، جو ہماری قبر میں آنے والا، ان کے والد ہیں۔ امام رضا کو واسطہ دیں اپنے والد کا، وہ کریم ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے اپنے در سے۔ مگر میں کیا لے کے جا رہا ہوں؟ عزیزان محترم، جب میں اپنے کسی آفیسر کے پاس جاتا ہوں، کسی بڑی شخصیت کے پاس جاتا ہوں، تو سوچتا ہوں خالی ہاتھ نہ جاؤں، کچھ لے کے جاؤں۔ یقیناً کام ہوتا ہوگا مجھے ان سے کوئی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ لے جاؤں۔ ہم امام کے پاس کیا لے کے جاتے ہیں؟ کیا ہے ہمارے پاس امام کو دینے کے لیے؟ کیا ہے؟ امام کہہ دیں کہ میرے لیے کیا لائے ہو؟ ذہن محترم، آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے لیے ہدیہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں کہ اذن دخول خاص طور پہ کربلا کے لیے، باقی جگہوں کے لیے بھی داخل ہونے کی جو اجازت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ گریوں کو، اشک کو لے کے جاؤ، اپنے آنکھوں کو اشک کے ساتھ لے کے جاؤ۔ قبول کر لیتے ہیں، یعنی آنسو آ گئے، سمجھ لو کہ انہوں نے تمہیں اجازت دے دی ہے۔ امامت خود آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں کہ میں نے مکاشفے میں دیکھا کہ جب میں مر گیا ہوں تو مجھے اٹھا کر خراسان مشہد میں میرے بدن کو لے کے جایا جا رہا ہے، اور وہاں پر مجھے آواز آئی کہ جو ہم سے پناہ مانگتا ہے ہم اسے پناہ دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ظاہری دنیا ہمیں لگتی ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے، یہ بہت محدود ہے یہ دنیا۔ اگر یہ دنیا بہت کچھ ہوتی تو ہمارے آئمہ اس طرح زندگی نہ گزارتے۔ اس قید اور بند میں، اس سختیوں میں، عزیزان محترم،
جو بیان کرتے ہیں تاریخی کتابوں میں کہ امام کو اس طرح قید خانے میں ڈالا گیا. آپ اہمیت دیکھیں نا زندگی کی. ہم کتنی محبت ہے دنیا سے. جب تک ہم محبت کو باہر نہیں نکالیں گے یہ محبت نہیں آئے گی. دوسری یہ دنیا بھی رہے اور پھر بولے امام بھی رہے, نہیں. اس کا قطعاً مقصد یہاں سے اٹھ کے مت لیجیے گا کہ مولانا صاحب نے بولا جی کام کرنا چھوڑ دو. ایک بعض اوقات لوگ دوسرے معنی لے جاتے ہیں. نہیں, قطعاً روایتیں ہماری خدمت میں ہیں. حلال رزق کمانا ہے, محنت کرنی ہے, سارے کام کرنے ہیں, کیونکہ وقت کے امام کو ہر چیز کی ضرورت ہے. لیکن دل نکالنا. آیت اللہ عظمہ بہجت نے پوچھا زہد کی تعریف کیا ہے؟ کہا زہد کی تعریف یہ نہیں ہے کہ دنیا کو ترک کر دو. زہد کی تعریف یہ ہے کہ دنیا تمہارے پاس ہو مگر تمہارا دل دنیا میں نہ ہو. دل تمہارا دنیا میں نہ ہو. میرا تو موبائل کھو جائے تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. میری تو گاڑی پہ چڑھا تھا اسکریچ لگ جائے تو ابھی تو لی تھی میں نے گاڑی. دل اتنا زیادہ لگے گی, خراب ہوگا, ٹوٹے گا, کھوئے گا. اس کو دیکھیے کہ جو سالم آیا تھا وہ کتنا ٹوٹ گیا ہے. اس کی تو کوئی فکر نہیں ہے کہ اس پہ سارا دن کتنے اسکریچ لگ رہے ہیں, اس کی کتنی اسکرینیں ٹوٹ رہی ہیں. عزیزان محترم, قبر کی رات بہت سخت ہے. جو عرفا نے بیان کیا ہے تو میں ظاہر ہے کہ میرا اتنا مشاہدہ نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی وہ مشاہدہ ایک ذرا سی جھلک آ جاتا ہے, جان نکل جاتی ہے. ایک عارف اصفہان میں تھے, عالم دین تھے, انہوں نے اپنے استاد سے وظیفہ لیا کہ میں دیکھوں کہ قبر میں کیا ہوتا ہے. قبر کمروں کی طرح پرانے زمانے میں ہوتی تھی. ایک قبر میں بیٹھے ہوئے وظیفہ کر رہے تھے, دعا پڑھ رہے تھے. دیکھا ایک شخص کو لایا گیا, یعنی مردہ کو لایا گیا, رکھ کے چلے گئے کہ صبح دفنائیں گے. ایک شخص کو ساتھ بٹھا دیا جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. اب یہ تو صاحب نظر تھے, انہوں نے دیکھا کہ 2 ملائکہ آگ کا گز لے کر داخل ہوئے ہیں. وہ شخص جو قرآن پڑھ رہا ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک جھلک اس آتش کی دیکھی اس عالم نے, اس سے برداشت نہیں ہوا. انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس کمرے سے باہر پھینکا, بے ہوش ہو گئے. کچھ ماہ کوما میں رہے. جب ہوش میں آئے تو استاد آئے, کہا ایک جھلک برداشت نہیں کر پائے برزخ کی, ایک جھلک. ایسا ہمارے لیے بڑا آسان ہے, گزر جائیں گے, ہمارا کیا ہے. مولا وارث, مولا آ جائیں, مولا تو آئیں گے. مولا اپنے شیعہ کے پاس آئیں گے, مولا اس کے پاس آئیں گے جس نے واقعاً امام کی سیرت پہ زندگی گزاری ہوگی. دیکھیں امام کی زندگیوں کو دیکھیں اور اپنی زندگیوں. عزیزان محترم, زندان اتنا تنگ ہے کہ آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا, اتنا تنگ ہے کہ ٹانگیں پھیلا نہیں سکتا. عزیزان محترم, کبھی آپ کو کھڑا کر دے تھوڑی دیر کے لیے, جھک کے کھڑے ہو جاؤ, آدھے گھنٹے جھک کے کھڑے رہو. آپ بولو بھائی مجھے جتنی سزا دینی ہے دے لو, میں نہیں کھڑا ہو سکتا جھک کے. تصور کیجئے, ہم نے وہ زندان نہیں, لیکن اس طرح کے ایک زندان کو ہمیں دکھایا گیا کہ اس طرح زندان ہے, اتنا تہ خانے میں ہے کہ سورج کی روشنی پہنچ نہیں سکتی اس کے اوپر. اتنا تنگ ہے کہ آدمی نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے. خوراک کیا ہے کہ وہ ایک ہی وقت خوراک ہے, اور وہ بھی کیا خوراک دیتے ہوں گے امام کو. یعنی وہ مقام آ گیا کہ جہاں امام یہ فرماتے تھے کہ پروردگار تیرا شکر کہ تو نے مجھے کوئی جگہ دی, عبادت کی. وہی امام خدا سے کہہ رہا ہے پروردگار مجھے خالص کر دے اس مقام سے, کیونکہ اذیت صرف بدن کی نہیں تھی. وہ جو آخری نگہبان تھا وہ اتنا سخت تھا کہ وہ غلط جملے بھی استعمال کرتا تھا جو امام سے برداشت نہیں ہوتے تھے. عزیزان محترم,
سخت ہے انسان اپنے آباء و اجداد اپنی جد مادر کے لیے کوئی جملے سن سکے. سخت تھا. امام نے کہا مولا مجھے پروردگار مجھے اس سے خالص کر دے. ایک مولا کا ماننے والا آیا, اس نے کہا کہ مجھے مولا کی زیارت کر. کبھی اس کی چابی نہیں ہے, ہم نہیں دکھا سکتے. کہا مجھے دکھا دو. کہا ایک سوراخ ہے جس سے ہم دیکھتے رہتے ہیں قیدی کو, اس میں سے تمہیں دکھاتے. اس نے دیکھا تو امام کچھ نظر نہیں آیا. وہ چھوٹا سا کمرہ کتنا بڑا ہوگا کہ امام نظر نہیں آئے. کہا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. کہا غور سے دیکھو. کہا ایک چراغ ہے اور ایک کپڑا پڑا ہوا ہے. کہا یہ کپڑا نہیں ہے, یہی امام ہے. اور اتنا امام نحیف ہو چکا تھا, اتنا امام کمزور ہو چکا تھا. عزاداران محترم, اتنا امام کمزور ہو چکا تھا کہ امام نظر نہیں آ رہا. ہاں ارے تنگ آ گیا وہ ظالم اور نہیں دے سکے امام کو. آخر کار امام کو زہر دے دیا گیا. اس نے نگہبان نے کچھ شیعوں کو بلایا, کچھ علماءوں کو بلایا اور بدن دکھایا. کہا دیکھو اس بدن پہ کوئی نشان تو نہیں ہے جس کی وجہ سے. کہا نہیں, اس پہ تو کوئی ضربت کے نشان نہیں ہے, اس پہ کوئی کسی چیز کے نشان نہیں ہے. کہا دیکھو خود گواہ ہو جاؤ, امام تبھی موت مرا ہے, ہم نے امام کو نہیں مارا, اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے. ہاں عزاداران محترم, پھر امام کے جنازے کو بولا رکھ دو جا کر. کہاں پر رکھ دو؟ پل پر رکھ دیا. ارے کہاں تھے شیعہ؟ عزیزان محترم تحمل کیجئے, سوچئے. امام ایک تو زندان میں, اتنے سال زندان میں, آج وقت کا امام غیبت میں, اتنے شیعہ ہمارے. ارے کہاں ہے امام؟ کیوں نہیں ہم ایسا کرتے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو بلائیں؟ ارے یہی عبرت ہے تاریخ سے کہ امام کو 4 لوگوں نے کندھوں میں اٹھایا اور کہا آجا, ارے یہی شیعہ رافضوں کا امام ہے. رکھ کے چلے گئے. جب دوسرے دن آئے دیکھا, کہا جنازہ بہت بھاری ہے, یہ کیا ہے؟ دیکھا تو امام کے بدن پر زنجیریں ہیں, سنگلے ہیں, اس کا وزن ہے کہ جو امام کے جنازے کو اٹھایا نہیں جاتا. خبر پھیل گئی, لوگوں کو پتہ چل گیا. ارے لوگ پھول لے کر آئے, شان سے جنازہ اٹھایا گیا, شان و شوکت دی گئی. حالانکہ بہت سختیاں جھیلی امام نے, مگر ہاتھ جوڑ کر کہوں گا میرے مولا آپ کے جنازے کو اٹھایا تو گیا, آپ کو تدفین تو کیا گیا. آئیے کربلا. ارے جب آخری وقت آیا تو بلایا گیا. میری بی بی کہتی ہے مرزا یہ کیسی تیاری ہے, یہ کیسی آوازیں ہیں؟ ارے یہ تو ہمارے تو لوگوں کو مار دیا, اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے وہ گھوڑے لاشوں کو اپنے ٹاپوں سے کچلنے کے لیے تیار کر رہے تھے. ارے ایک ایک کر کر ہر کوئی اپنے جنازے لے گیا. ارے ایک لاشا ریگستان میں تپتی ہوئی دشت میں پڑا رہ گیا. ہاں عزیزان محترم, ہمارے لیے ایک دن ہوتا ہے گریہ کا, ہم ایک دن گریہ کرتے ہیں, بھول جاتے ہیں. مگر آئیں رسول کی گریہ کو دیکھیں گے. کل وفات حضرت ابو طالب ہے, رسول نے پورے سال کو حزن کا سال قرار دیا. 1 سال پورا غم کا سال. کوشش کیجئے گا کم از کم اپنی زندگی میں ایک دن ضرور غم بنائیے گا حضرت ابو طالب کا. یہ نہ ہو کہ ہم سمجھیں کہ شاید بہرحال, لیکن کم از کم رسول کی اطاعت کی خاطر ایک دن حضرت ابو طالب کو دیجئے گا. پورا سال اگر ہم غم نہیں کر سکتے. اسی دعا کے ساتھ کہ آج کی مجلس جو ہے وہ مرحوم محمد سبطین مرزا ابن مرزا دلاور حسین, مرحوم ہاشم مرزا ابن مرزا دلاور حسین اور تمام مومنین مومنات اور اپنے مرحومین کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام علماء اکرام, شہداء اکرام, جو لوگ بھی اس محفل مجلس میں بانی تھے یا جو خدمتیں دے رہے ہیں اور آج ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں, ان سب کو اور استاد سبت جعفر کی روح کو پڑھ کر 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ماتم حسین.